الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ کریم نے اپنے بندوں کو مشکلات اور مصیبتوں سے نکلنے کا ایک راستہ بتایا ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، جو بھی یہاں آیا ہے وہ مصیبتوں کا سامنا بھی کرے گا، پریشانیوں کا سامنا بھی کرے گا اور مسائل بھی درپیش ہوں گے اسے۔ تو وہ مختلف چیزیں دنیا میں قدم قدم پر دیکھتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ مشکل میں پھنس جائیں تو اس سے نکالیں گے ہم، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ جس کسی مصیبت میں آپ پھنس جاؤ، پریشانی میں، تکلیف میں ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم اس تکلیف سے آپ کو راستہ دیں گے، اس تکلیف سے ہم آپ کو نجات دیں گے، اس مصیبت سے ہم آپ کو نجات دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہم دے رہے ہیں، ایک آپ کو حدود دے رہے ہیں کہ اس حدود میں جب جاؤ گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی نام ہے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا اور صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑنا۔ آنکھوں کا گناہ ہے وہ بھی چھوڑنا، کانوں کا گناہ ہے وہ بھی چھوڑنا، زبان کا گناہ ہے وہ بھی چھوڑنا، ہاتھوں کا گناہ ہے وہ بھی چھوڑنا ہوگا، ناک کا گناہ ہے وہ بھی چھوڑنا ہوگا، پاؤں کا گناہ ہے وہ بھی چھوڑنا ہوگا، شرمگاہوں کا گناہ ہے وہ بھی ہمیں چھوڑنا ہوگا، اور قلب کا بھی ایک گناہ ہے، دل کا بھی ایک گناہ ہے۔ دل میں غیروں کو جگہ دینا، غیروں کی محبتوں کو لانا، یہ دل کا گناہ ہے۔ اور سب سے بڑا شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ غیروں کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہو۔ اللہ نے دل اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، دل میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے، دل مولا کے لیے ہے۔ مولا نے دل اپنے لیے بنایا ہے کہ میرا بندہ اپنے دل کو ہم پر فدا کر دے۔ اس لیے اہل اللہ نے فارمولہ بتایا ہے کہ اس وقت تک تم مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک قلب اور جان دونوں سے اللہ پر فدا نہیں ہو جاتے۔ اور جان تو زندگی میں ایک بار فدا کرنی ہے، دل روزانہ اللہ پر قربان کرنا پڑتا ہے، روزانہ دل اللہ پر قربان کرنا پڑتا ہے، روزانہ۔ جان تو جب بھی دیں گے ایک ہی بار دیں گے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن روزانہ جب کہیں گناہ کا موقع بنتا ہے،
جہاں کہیں گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے اپنے نفس کو رگڑا دینا، یہ گویا ایسے ہے اپنے دل کی خواہش کا گلا گھونٹنا، ایسا ہے کہ اپنے دل کو مولا پر قربان کر دیا۔ اور روزانہ دل اور ہر لمحہ ہر سانس دل اللہ پر قربان کرنا، یہ میرا اور آپ کا مقصد ہے، اور اس مقصد سے کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف اتنا ہو، اللہ سے مانگیے یا اللہ اپنا خوف مجھے اتنا عطا فرما کہ کوئی گناہ نہ کر سکوں، تیرے خوف اور تیرے ڈر کی وجہ سے ہر گناہ سے بچ جاؤں، ہر گناہ کے موقع پر سہم جاؤں، ہر گناہ کے موقع پر کانپ جاؤں اور پیچھے ہٹ جاؤں، اور امید ایسی ہو کہ مولا خدا نہ خواستہ تیری نافرمانی ہو جائے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مولا سے دل لگا لے، مولا کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگے، خوف ایسا ہو کہ ہر گناہ چھوٹ جائے، اپنے اندر احساس پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اللہ کی صفت ہے المنتقم، اللہ انتقام لینے والے ہیں، اگر اللہ پکڑ لیں گے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھوڑا سکتا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اپنے نفس کو ڈرانا چاہیے، اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے، دوسروں کو نہ ڈراؤ، اپنے ہی نفس کو ڈراؤ، اپنے آپ کو ڈراؤ کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کا انتقام شدید ہے۔ نفس خبردار، تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا، تجھے مولا کی نافرمانی نہیں کرنے دوں گا، پوری ہمت لگانی ہے، پورا زور لگانا ہے، پوری قوت سے شیطان کا اور نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا، مولا سے امید بھی ہونی چاہیے کہ فوراً سجدے میں گر جاؤ، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اور یقین بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سے یقین بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں اپنے مولا سے مانگ رہا ہوں مجھے میرے مولا اس سے محروم نہیں کریں گے، محروم نہیں کریں گے، یقین بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تقوی کے معیار پر پورا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایسا شخص جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی خلاصی کا، رہائی کا، نجات کا راستہ نکال دیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور ہم روٹی روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا۔ فرمایا ہوا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے آپ کو رزق دیں گے کہ آپ کا گمان نہیں ہوگا۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اللہ روٹی پانی کا انتظام کریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ اور یاد رکھ لو روٹی صرف روٹی کا نام نہیں ہے، رزق ٹکر کا نام نہیں ہے، سب سے بڑا رزق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دے دیا، یہ بھی رزق ہے، دیندار ہونا یہ بھی رزق ہے۔ ہم نے صرف پیسے کو رزق بنا رکھا ہے، پیسے کے لیے، مال کے لیے، تو اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے۔ اللہ فرما رہے رزق کیا ہے؟ سب سے بڑا رزق کی جو اعلیٰ ترین قسم ہے وہ ایمان کی کیفیات ہے، ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کا مزہ ہے، اور اس کے بعد دینداری ہے، اس کے بعد نیک والدین کا مل جانا، یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا، یہ بھی ہم میرے لیے اور آپ کے لیے رزق ہے۔ اب بتائیے، میں نے آپ نے رزق کی کوئی درخواست نہیں دی، میرے مولا نے میرے لیے آپ کے لیے انتظام کر دیا کہ مسلمان گھرانے میں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، وراثت میں ہمیں کلمہ مل گیا ہے۔
ان سے پوچھیے کلمہ کی قدر، جنہوں نے ماں باپ چھوڑے ہیں، اولادیں چھوڑی تھی، بیویاں چھوڑی تھی، بہن بھائی چھوڑے تھے۔ ایمان کی قدر و قیمت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھیے، جن کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پر گرم ترین پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور تکلیفیں اور اذیتوں سے گزارا جاتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا کہتا تھا، بول بلال تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہتے تھے اللہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، یہ ایک جان ہے، میں تو 100 جانیں بھی مولا کے نام پر دینے کو تیار ہوں، یہ تو ایک جان ہے۔ ان سے پوچھئے ایمان کی قدر، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ مجھے اور آپ کو کیا پتا کتنے پاپڑ بیل کر انہوں نے ایمان کی قدر کی ہے، ایمان کو پہچانا، ایمان کو شناخت دی ہے۔ فاقے کاٹے، مصیبتیں کاٹی، 3 دن کھانا نہیں ملتا تھا، بھوکے پیاسے رہ گئے، شیب ابی طالب میں 2 سال تک اور بعض روایت میں 3 سال تک قید بند کی مصیبتیں کاٹنی پڑی، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے ماؤں کے پستانوں میں دودھ ختم ہو گیا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم درخت کے چھلکے اتار کر کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہم نے کیا قربانی دی؟ ہم تو اللہ کے لیے اپنی ناجائز خواہشات، حرام خواہشات چھوڑنے کو لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ان حرام خواہشات پر 100% عمل بھی نہیں کر سکتے۔ حسیناؤں کو دیکھ کے ٹھڑک مارتے ہو، ہاتھ تو لگا کے دیکھو، اگلے تمہارا منہ توڑ کے رکھ دیں گے، ہڈی پتلی کڑکا کے تمہاری رکھ دیں گے۔ تو گناہ کرنے میں بھی تم 100% با اختیار نہیں ہو، 100% گناہ کرنے میں بھی تم آزاد نہیں ہو۔ اگر تم کسی کی ماں بہن کو دیکھو گے، لوگ تمہیں چیز پھاڑ کے ڈال دیں گے۔ صرف دیکھ کے اپنے نفس میں لذتیں لینا، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا، اللہ کے غضب کو دعوت دینا، یہ عقل مند اور داناؤں کا کام نہیں ہے، بے وقوفوں اور احمقوں کا کام ہے، جنہوں نے اپنے آپ کی قدر نہیں پہچانی، ایمان کو نہیں پہچانا، اسلام کو نہیں پہچانا، اپنے اندر موجود اللہ کی محبت کو نہیں پہچانا۔ اگر پہچانا ہوتا یہ حال نہ ہوتا۔ فرمایا صحت کا مل جانا یہ بھی رزق ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ غریب کہتے ہیں جی فلانے کے پاس کار ہے، فلانے کے پاس پراڈو ہے، فلانے کے پاس اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی زمینیں۔ ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے پھیپھڑے ٹھیک نہیں ہے، ان کا جگر ٹھیک نہیں ہے، ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ان کو دل کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، ان کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، تو بالکل صحیح سالم توانا ہٹا کٹا تکڑا پھر رہا ہے، دنیا کی جون سی خوراک ہے کھائے جا رہا ہے، تجھے کوئی پرہیز نہیں ہے، کٹا بھی کھا رہا ہے، بکرا بھی کھا رہا ہے، مرغی بھی کھا رہا ہے اور چکن بھی کھا رہا ہے۔ اور چکن سے بات یاد ہے، یہ مرغی اور چکن میں فرق کیا کرو بھائی۔ مرغی ہوتی ہے جو ہم گھروں میں پالتے ہیں دیسی، یہ جو ہم بازاروں میں خریدتے ہیں انہوں نے نام صحیح رکھا ہے چکن۔ یہ ہم بھول کر ہم دیہاتی لوگ ہیں نا سیدھا سادہ جا کے کہتے ہیں ہمیں جی مرغی کا گوشت ہے، تو مرغی کا گوشت نہیں ہوتا، چکن کا گوشت ہے۔ چکن کوئی اور بلا ہے جو اپنے پاؤں میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور مرغی بڑا طاقتور بہترین پرندہ ہے جو انسان کی صحت کو فائدہ دیتا ہے، دل کو فائدہ دیتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی پرورش میں سب سے بہترین گوشت مرغی کا گوشت ہے، چکن کا گوشت نہیں ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا فرق کیا کو، کوئی مہمان آ جائے تو کیا پکایا جی مرغی پکائی ہے، نہیں بھائی چکن ہے تو کہہ دو چکن پکایا ہے۔ مرغی تو دیسی ہوتی ہے، جو اپنے پاؤں میں کھڑی نہ ہو سکے وہ مرغی تھوڑی ہوتی ہے، وہ چکن ہے کیونکہ چکن پکایا ہوا ہے۔ یہ ہوٹل والے صحیح لکھتے ہیں چکن،
اور خود دکاندار بھی لکھتے ہیں کہ چکن اتنے میں برائے فروخت، زندہ اتنے کا، گوشت اتنے کا۔ پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سمجھتے، ہم مہمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جی مرغی پکا رہے ہیں ہمارے گھر تشریف لائیے، اور جب ہم تشریف حاضر ہو جاتے ہیں وہاں جا کے پتہ چلتا ہے مرغی نہیں ہے، چکن ہے۔ دھوکہ دے، خود بھی دھوکہ کھا رہے ہیں اور اوروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہم مرغی سمجھتے ہو، مرغی نہیں چکن ہے وہ۔ چاہے اگرچہ وہ انگلش کا لفظ ہے لیکن اس میں علمی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی صحت اور پاور کا اختلاف تو ذہن میں ہونا چاہیے نا۔ تو صحت کا مل جانا یہ بھی رزق ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیں گے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار، دولت والے، خزانوں والے، میرا دوست بیمار ہے، اور ہمارے اپنے گھروں میں جب ہمارے گھر کو کوئی فرد بیمار ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کی خوراک کتنا متاثر ہو گئی، یہ چیز ڈاکٹر نے روکی ہے، یہ بھی روکی ہے، یہ بھی روکی ہے، یہ بھی روکی ہے، اور ہمیں کوئی جو صحت مند ہے وہ ہر چیز کھا رہا ہے۔ اور اولاد کا مل جانا، صحت مند اولاد کا مل جانا، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ نیک بیوی، خدمت گزار بیوی مل جانا، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ نیک سیرت داماد مل جانا، بیٹیوں والے بھی تو ہے نا، تو نیک سیرت داماد مل جانا یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ قلبی طور پر مطمئن ہے کہ بیٹی اپنے گھروں میں خوش ہیں، بیٹے اپنے گھروں میں خوش ہیں، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ اور صحت کا نہ ہونا یہ رزق کی ایک قسم کا کم ہونا ہے، دینداری نہ ہونا یہ رزق کی ایک قسم ہمارے پاس کم ہو گئی ہے، ہمارا بیمار ہونا رزق کی ایک قسم کم ہو گئی ہے، ہماری اولادوں کا نافرمان ہونا رزق کی ایک قسم کم ہو گئی ہے، ہماری اولادوں کا بیمار ہونا رزق کی ایک قسم کم ہو گئی ہے، ہمارا بد اخلاق ہونا ہمارے رزق کی ایک قسم کم ہو گئی ہے، ہماری بیویوں کا بد اخلاق ہونا رزق کی ایک قسم کم ہو گئی ہے۔ ہم دن میں 1000 روپیہ کماتے ہیں، ایک مثال کے طور پر اگر اس دن ہم 500 کمائیں، شام کو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ آج ہم اپنا مالی طور پر ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے، رزق پورا نہیں کما سکے، لیکن اخلاقی طور پر ہم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سخت قسم کے الفاظ بولتے ہیں، لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، یہ ہمارے رزق کی اعلیٰ ترین قسم میں سے ایک قسم کم ہو گئی ہے۔ جس کے دل میں ہماری محبت تھی اب نفرت بیٹھ گئی ہے، یہاں بھی فکر کیا کرو، یہاں بھی پریشان ہوا کرو کہ یار جس طرح 1000 میں سے 800 کمایا 200 کا نقصان محسوس ہو رہا ہے، بد اخلاقی بھی محسوس ہونی چاہیے، نماز کا چھوٹ جانا بھی محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ دینداری عبادت گزاری بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ اقسام پڑھیے، رزق کی اقسام پڑھیے تو یہ ساری چیزیں رزق کی اقسام ہیں، اور رزق یہ ساری چیزیں کب ملے گی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی، اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس بندے نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ہمیں ذمہ داروں پر، چلاکوں پر، مکاروں پر، عیاروں پر بڑا بھروسہ ہے، بھروسہ کر کے تو ہم نے ووٹ دیے تھے، اور اب ہر رات ہمیں لپٹر پھرتا ہے، صبح اٹھتے تو سب چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، سب تکلیف کا اظہار کر رہے تھے، ہم نے خود ووٹ دیے تھے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے مولا کو ناراض کیا، ہم بنے تھے حکمران مسلط ہو گئے، لوگوں پر، غیروں پر ہم نے بھروسہ کیا کہ یہ آئیں گے ہمارے مسائل حل کر دیں گے۔ یاد رکھیے مسائل حل اوپر سے ہوتے ہیں، اور مسائل حل اوپر سے کب ہوتے ہیں؟ جب نیچے سے اعمال اچھے اوپر جاتے ہیں، نماز جا رہی ہے، روزہ جا رہا ہے، تلاوت جا رہی ہے، ذکر اذکار جا رہا ہے، توبہ استغفار جا رہا ہے، اچھے کام جا رہے ہیں، صلہ رحمی جا رہی ہے، اچھا اخلاق جب
نیچے سے اوپر جا رہا ہوتا ہے، پھر اوپر سے بہترین اعلیٰ ترین قسم کی رزق کی قسمیں آ رہی ہے، ساری کی ساری اقسام میسر ہو رہی ہے، گھروں میں امن آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، مہنگائی ختم ہو رہی ہے، پھر یہ ہوگا۔ اگر نیچے سے بے حیائی جائے گی، زنا جائے گا، بدکاری جائے گی، تہمت جائے گی، غیبت جائے گی، کسی کی توہین کرنے والے اعمال جائیں گے، پھر اوپر سے یہی فیصلے ہوں گے کہ مہنگائی آئے گی، رزق میں بے برکتی ہوگی، بیماریاں آئیں گی، پھر ہمارے نقصانات ہوں گے، ہمارے پاس لاکھوں روپے ہوں گے، لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل کب حل ہوتے ہیں؟ جب مولا راضی ہو جائے۔ اس لیے مولا نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے تمام مسائل اللہ ہی حل فرمائے گا۔ کہتے جی ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نیک اعمال تو بڑا کرتے ہیں، مولانا صاحب مسئلہ تو حل نہیں ہو رہے۔ میرا دوست 100% تو اللہ کا ہو جا، 100% تو اللہ کا ہو جا، واللہ اللہ تیرے تمام تر مسائل کو حل فرما دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے میں اور آپ 100% اللہ کے دوست نہیں بنے، میں اور آپ 100% اللہ کے مطیع اور فرما بردار نہیں بنے، اس لیے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ایک دو عبادات کرنے سے، ایک دو نیک کام کرنے سے مسئلے حل تھوڑی ہوتے ہیں، پورے کے پورے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیے، ادھورے نہیں، پورے کے پورے ہو جائیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو ہم پر بھروسہ کرے گا ہم اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو تقوی اختیار کرو، ہر قسم کا گناہ چھوڑ دینا یہ ولایت کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔